اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، بہت چھوٹی سی سورہ ہے لیکن جامع ترین سورہ ہے یہ. ٹھیک ہے، اور 3 آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورہ. والعصر، اس سورہ کا نام عصر، سورہ عصر ہے کیونکہ اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں یہ علامتی طور پر نام آئے ہے العصر. عصر کا مطلب ہوتا ہے ایک تو ڈکلائننگ ڈے، جو عصر کا ہمارا وقت ہوتا ہے. تو کہا گیا، کہیں کہا گیا ہے کہ یہ اس کی قسم کھائی جا رہی ہے جو عصر کا وقت ہے اس کی. اور ایک ہے ایپوک، یعنی کہ جو ایرا ہوتا ہے، پورا زمانہ ہوتا ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے، یا زمانے یا وقت کی قسم. ٹھیک ہے، تو سورۃ العصر جو ہے مکی سورہ ہے. اس کے اندر 3 آیتیں ہیں اور اس کا مطلب ہے زمانہ یا عصر کا وقت. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پہلے ورڈ ٹو ورڈ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایکسپلینیشن کریں گے. والعصری، والعصری، دیکھیں وہ یہاں پر ترجمہ یہاں پر اور کا نہیں ہوگا، بیکاز یہاں جو آگے آنے والا ورڈ ہے وہ را کے نیچے کسرہ ہے. یہ یعنی یہ جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے، یہاں پر قسم کے معنی میں جا رہا ہے. یہاں پر یہ پرپوزیشن ہے، عطفیہ نہیں ہے، یہاں پہ اور کا ترجمہ نہیں ہوگا. والعصری، زمانے کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم. تو جنرلی اس کو وقت کی قسم لیا گیا ہے، زمانے کی قسم ان یعنی کہ زمانہ گواہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر عصر کے وقت کو یا پورے زمانے کو ہی گواہ بنا رہے ہیں. والعصری، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، ان بے شک حرف نصب ہے یہ، الانسان انسانہ اسی لیے نصبی حالت میں. ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، لا یہ کیا ہے؟ لام تاکید ہے. فی میں، خسرن خسارے میں ہے، یعنی نقصان میں ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی سینٹنس میں، ایک ہی آیت میں 4 تاکیدیں استعمال کی ہیں. ٹھیک ہے، 4 تاکیدیں کون سی ہیں؟ پہلے تو یہاں پر قسم اٹھائی، یعنی تاکید یعنی ایمفسائز، ایمفسائز یعنی بات میں زور پیدا کرنا. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ ایک سینٹنس ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لا آ رہا ہے آیت کے اوپر. جب بھی لا آتا ہے اس کا مطلب ہے ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، بات ابھی نامکمل ہے تو کنٹینیو کرنی ہے. ٹھیک ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. والعصر ایک قسم ہو گئی کہ قسم اٹھائی گئی، باقاعدہ قسم ہی اٹھائی جا رہی ہے تو تاکید پیدا ہو گئی، یعنی کہ وزن پیدا ہو گیا، بات میں ایمفیسس ہو گیا. دوسرا ایمفیسس کہاں آ رہا ہے؟ انا، بے شک. قسم ہے زمانے کی، ایک تو قسم اٹھانا، دوسرا ہو گیا انا یعنی بے شک، یہ دوسری تاکید ہو گئی. تیسری تاکید آ گئی ہے لا، لفی. لا البتہ یہ لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام ہے، اور یہ بھی ایمفیسس کے لیے، یعنی کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے. 1 2 3. اب چوتھی تاکید کون سی ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے نا. بالکل، اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ جب کہنے والا معتبر ہو، کہنے والا عظیم ہو، کہنے والا عظیم الشان ہو، تو اسے اتنی تاکیدیں پیدا کرنے کی اور اتنی ساری ایمفیسس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر 3 تاکیدیں لگا کر، 3 ایمفیسس لگا کر کہا والعصری، قسم ہے زمانے کی، انا بے شک، لفی خسر لا البتہ، بے شک زمانے کی قسم ہے، بے شک انسان، البتہ انڈیڈ خسارے میں ہے یعنی نقصان میں ہے. اور چوتھا جو ہے، چوتھی تاکید یہ ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے تو اللہ نے کہا نا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ بات میں سچا ہے ہی کون؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی کہ یہاں پر بات کو کیا کیا جائے، اتنے انا اور لا اور قسم لا کر. لیکن یہاں پر بات اسی لیے اتنی ساری تاکیدیں لگائی جا رہی ہیں کیونکہ بات میں کیا ہے؟ زور پیدا کرنا ہے. کس بات کا زور پیدا کرنا ہے؟ انسان کو بتانا ہے کہ انسان کیا ہے؟
واقعی خسارے میں. اس میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے, کسی بھی قسم کا جھوٹ نہیں ہے کہ انسان نقصان میں, اور اس میں ساری نوع انسانی کو انکلوڈ کر دیا گیا. ٹھیک ہے, کوئی مطلب یہ بات اٹس ویری جنرل, یہاں پر جنرلی کہہ دیا گیا کہ ہر انسان خسارے میں ہے. تو ہر انسان واقعی خسارے میں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے. اب خسارہ کسے کہتے ہیں؟ خسارہ ایک ورڈ ہوتا ہے نقصان, ایک ہوتا ہے خسارہ. دونوں ہی کیا ہے؟ عربی کے ٹرم ہے. نقصان اس کا روٹ ورڈ ہے نقص, نون خا صاد, اور یہ خسارہ اس کا روٹ ورڈ ہے خ سین را. ٹھیک ہے, یہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے نقصان, لاس. لیکن ان دونوں لاس میں کیا فرق ہے؟ ایک لاس جو نقصان والا لاس ہے وہ ایسا لاس ہے جس کی بھرپائی کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل, اگر کسی انسان کو بزنس میں یا ٹریڈ میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دوسرا بزنس کر لیں, یا دوبارہ سے اس چیز کو کر لیا جائے. تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس مرتبہ نقصان ہو گیا, اگلی مرتبہ کیا ہو جائے؟ فائدہ ہو جائے, یا وہ جو نقصان ہوئی تھی اس کی بھرپائی ہو جائے. لیکن یہ جو خسارہ ہے اس کی بھرپائی نہیں ہوتی. یعنی یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی یو ٹرن نہیں ہے. ایک مرتبہ جو خسارہ ہو گیا تو پھر وہ دوبارہ سے پھر اس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی. اس کا مطلب یہ ہے آخرت کا نقصان. ایسا نقصان جو ایک مرتبہ ہو گیا, اگر جس کو ایک مرتبہ جہنم مل گئی تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان میں چلا گیا, پھر اس کی دوبارہ سے بھرپائی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایکسیپشن بتا دیے کہ ہر انسان خسارے میں ہے. ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دی گئی. اب جنرل سٹیٹمنٹ دے دی گئی تو پھر اس کا ایکسیپشن بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ 4 کام کر لے تو پھر وہ اس خسارے سے باہر آ جائے گا. یعنی کہ اس کے اوپر ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, پورے 4 کام کرنے ہوں گے تب وہ خسارہ جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا. یعنی وہ جس نقصان میں ہے, زندگی گزار رہا ہے, تو پھر وہ اس سے باہر آ جائے گا. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ الا الذین آمنوا. دیکھیے یہ اللہ لگا دیا کہ یہ ایکسیپشن ہے, اللہ ایکسپٹ. الذین وہ لوگ جو آمنوا, وہ سب لوگ ایمان لے آئے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے. اب ایمان لانا بھی از ناٹ انف, یہاں پر یہ کافی نہیں ہے. دوسری چیز وعملوا الصالحات, وعملوا اور وہ سب عمل کرے, الصالحات, صالحتن کا پلورل ہے صالحاتن. ٹھیک ہے, اور یہ جر میں آ رہا ہے, کسرہ میں آ رہا ہے. وعملوا الصالحات, اور وہ عمل کریں, نیک اعمال کریں. وتواصوا بالحق, و اور تواسو یہاں پر اس کا روٹ ورڈ ہے واو سواد یا وصیت کرنا. ٹھیک ہے, وصیت کرنا, الحق کی, حق کی. تواسو, اب یہ جو تواسو ہے نا, واو الف یہ پلورل ہے, واو الف انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ پلورل ہے کہ وہ سب لوگ تواسو کریں, وصیت کریں, بالحق کی, حق کی. وتواصوا بالصبر, و اور تواسو وصیت کریں, واو الف وہ سب, بالصبر صبر کی. تو ایک تو حق کی وصیت کریں اور دوسری صبر کی وصیت کریں. اب دیکھیں یہ اصل میں ہے کیا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ سورہ نازل کی ہے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ ہے, اگر یہ سورہ پورا قرآن بھی نازل نہ کیا جاتا, اگر یہ صرف سورہ نازل کر دی جاتی تو بھی انسان کی ہدایت کے لیے اور اس کی راست مطلب سیدھے راستے کے لیے, رشد کے لیے کافی ہو جاتی. اس کے علاوہ کوئی اور سورہ نہ بھی نازل کی جاتی تو یہ کافی ہو جاتی, کیونکہ اگر انسان اس میں تدبر اور تفکر کرے, یعنی پونڈر کرے, غور و فکر کرے, تو پھر وہ یہ 3 آیتیں اس کی ہدایت کے لیے کافی ہیں. اب کیوں کافی ہیں وہ انشاءاللہ بھی ہم ایکسپلین کریں گے. ایک اور بات ہے کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ کا مطلب جو ہے, اس سورہ کا جو اسنس ہے, میں نے کس سے سمجھا, میں نے ایک برف بیچنے والے سے اس سورہ کا میننگ سمجھا. اب ان سے پوچھا گیا کہ کیسے, تو انہوں نے کہا
کہ ایک مرتبہ ایک بازار میں ایک شخص برف بیچ رہا تھا اور وہ زور زور سے آوازیں لگا رہا تھا کہ اے لوگوں، میرا یہ مال، میرا یہ برف خرید لو اور مجھ پر رحم کرو، ارحم لنا ارحم لنا، مجھ پر ہم پر رحم کیا، ہم پر رحم کیا جائے، مجھ پر رحم کیا جائے، مجھ پر رحم کیا جائے، اور کیا کیا جائے، اس میرے مال کو خرید لیا جائے۔ اگر میں میرا یہ مال آپ لوگ نہیں خریدو گے تو میرا یہ راس المال جو ہوگا گھل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ کوئی دیکھیں گے، اگر کوئی فروٹ والا ہے، فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے، فروٹ کا ٹھیلا لگاتا ہے، تو وہ فروٹ اگر آج نہیں بکتے ہیں تو وہ کل بک جائیں گے۔ کوئی سبزیاں بیچ رہا ہے، وہ سبزیاں آج نہیں بکتی ہے تو کل بک جائے گی۔ کسی کی اسٹیشنری کی دکان ہے، آج نہیں بکتی کل بک جائے گی۔ تو ان کا جو راس المال ہے، جو ان کا جو سامان ہے، سامان فروخت ہے، وہ کیا ہے، وہ انٹیکٹ رہے گا نا۔ اگر آج نہیں بکتا ہے تو کل اس دیر پا ہے، مطلب اس کی جو لائف ہے، لائف اسپین ہے، وہ تھوڑی زیادہ ہے۔ لیکن اگر برف آج نہیں بکی تو کل بیچنے کے لیے وہ برف ہی نہیں بچے گی، ٹھیک ہے۔ تو امام راضی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے، کہ جس طرح وہ برف جو ہے بوند بوند قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، انسان کی زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ ہر آنے جانے والی سانس انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ انسان کی زندگی موت کے قریب جا رہی ہے، قبر کے دہانے پر کھڑی ہو رہی ہے۔ یعنی ہر آنے والا لمحہ اس کو قبر کے اور اس کی موت کے قریب کر رہا ہے۔ جس طرح اس کا ہر گزرنے والا لمحہ برف کو پگھلا کر ختم کرتا جا رہا ہے، اسی طرح انسان کی ہر آنے والی سانس اس کی زندگی کو گھول رہی ہے اور وہ موت کے اور قبر کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے، سوائے جو لوگ یہ 4 کام کر لے۔ کیا کام ہے؟ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لے آئیں۔ سب سے پہلا کام ہے ایمان لانا۔ اگر کوئی انسان سارے کام کر لے، نیک اعمال کر لے، جو کرنا ہے کر لے، سخاوت کر لے اور عمل کر لے، جو بھی کرنا ہے کر لے، لیکن ایمان نہ لائے تو ساری نیکیاں کیا ہیں؟ بیکار ہیں۔ پھر وہ نیکی کی کیٹیگری میں ہی نہیں آتی، وہ صرف ایسا ہے کہ دنیا میں کیا، دنیا میں اس کا اجر لیا اور ختم ہو گیا۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ یہ مکی سورہ ہے۔ تو ایمان کن چیزوں پر؟ 3 چیزوں کی بات ہو رہی تھی، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرت۔ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان تینوں چیزوں پر ایمان لائے اور یعنی اس پر یقین کر لے پوری طرح سے۔ پھر اس کے بعد عمل صالح کرے، اس کے بعد نیک اعمال کرے۔ اب نیک اعمال کب کرے گا انسان؟ جب اسے حق کا پتہ چل جائے گا، یعنی کہ جب اسے پتہ چل گیا کہ میں ایمان میں پہنچ چکا ہوں، میں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ وہ نیک اعمال کرے۔ اب نیک اعمال کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ جان لے۔ اب ایمان لانے کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہے اس نے اور یہ چیزیں نہیں کرنی ہے، احکامات پتہ چلتے ہیں، اسے حلال حرام کی تمیز بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان پھر اس پر عمل کرتا ہے اور وہ نیک اعمال کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ پھر تواصوا بالحق۔ اب کیا کیا جائے کہ اب تمہیں تو پتہ چل گیا حق، تم نے ایمان بھی لے آئے، تم حق کی پیروی کرنا بھی شروع کر دی اور نیک اعمال بھی شروع کر دیے۔ اب حق پتہ تو چل گیا ہے، اب اس حق کو کیا کرنا ہے؟ تواصع کرنا ہے، اس کی وصیت کرنا ہے۔ اس حق کو اپنے تک نہیں رکھنا ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ حق جب تم دوسروں تک پہنچاؤ گے تو دیکھیں، جب انسان کسی کو نصیحت کرتا ہے، جب انسان کسی کو حق بات بتاتا ہے، تو جب کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا وہ بہت اچھے سے قبول کر لیتا ہے کہ الحمدللہ جزاکم اللہ خیرن کثیرا کہ آپ نے ہمیں نصیحت کی؟ ڈیفینیٹلی ناٹ۔ آپ کسی بچے کو بھی نصیحت کریں گے تو پھر کیا کرے گا؟ وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ آپ کسی کو، اگر آپ اپنی والدہ کو نصیحت کریں گے تو کیا کہیں گی آپ کی والدہ؟ میں تمہاری ماں ہوں، میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، تو آپ کو بہت سی باتیں سننی پڑتی ہیں، بہت سے آپ کے خلاف لوگ پتھر اٹھا لیں گے، لوگ آپ کے خلاف طعنے تشنے کریں گے، لوگ آپ کے خلاف باتیں کریں گے، لوگ آپ کی بات مانیں گے نہیں۔ تب کیا ہوگا؟
تب آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی. کس چیز کی؟ کہ جب لوگ آپ کی بات نہ، جب آپ نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کیا کیا جائے گا؟ آپ کو بہت سارے نا لوگ اپوز کریں گے، کوئی آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تب انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم حق کی تلقین کرنا شروع کرو گے، لوگوں کو حق بتانا شروع کرو گے، تو لوگ تمہاری خلاف ورزی کریں گے، لوگ اس نصیحتوں کو قبول نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حق بتانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو کیا ہوا؟ لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا. اور طائف میں کیا ہوا کہ ان کے اوپر پتھر برسائے گئے. ان کے جو رشتہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے خلاف ہو گئے. انہیں کیا کر دیا گیا؟ جلا وطن کر دیا گیا، ایگزائل کر دیا گیا. مکہ سے نکال کر مدینہ انہیں ہجرت کرنی پڑی. تو جب حق کی بات کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے نام رکھتے ہیں. انہیں کہتے ہیں نا وہ آئی بڑی مولانا، اور یہ، اور وہ آئے بڑے ہمیں نصیحت کرنے والے، خود تو عمل کرتے نہیں ہیں. لوگ بہت ساری باتیں بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ صبر کی. تو پھر صبر کرو اور صبر کی وصیت کرو. کیونکہ دیکھیں حضرت لقمان جب کیا کہہ رہے تھے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، ہے نا، کہ اے میرے بیٹے کیا کرو؟ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر. تم لوگوں کو حق کی تلقین کرو، یعنی کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. اور جب تم یہ کرو گے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ بہت سارا صبر کرنا پڑے گا. اور جو بھی تمہیں اصابک، پھر اس پہ کیا کرو؟ اصبر ما اصابک. جو بھی تم پر پھر اس کے بعد مصیبتیں آئیں تو پھر تمہیں اس پر صبر کرنا پڑے گا. کیونکہ جب تم لوگوں کو نصیحت کرو گے تو وہ تمہاری نصیحتوں پر کیا کریں گے؟ تمہیں شاباشی نہیں دیں گے، تمہیں باتیں سنائیں گے، تمہاری برائیاں کریں گے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب حق کی نصیحت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھے گئے نا. ان کو بہت سارے القابات نعوذ باللہ کیسے کیسے وہ دیے گئے. کیا آپ نعوذ باللہ کاہن ہے، کوئی کہہ رہا ہے جادوگر ہے، کوئی کہہ رہا ہے شاعر ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجنون ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب انسان کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اسے نصیحت اچھی نہیں لگتی، تو پھر صبر کرنے کی کیا پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والاولاد اور ومن الثمرات، ایسے جو ہے وبشر الصابرین، اور پھر بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو. تو یعنی سب سے اہم جو ہے، سب سے بڑا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ صبر کرنا. کیا کہا گیا؟ یہ بڑے عزم کی بات ہے، یہ بڑے ہی کس چیز کی بات ہے؟ بڑی اس میں طاقت لگتی ہے، بڑا اس میں جذبہ لگتا ہے صبر کرنے کے لیے. انسان کیا کر لے گا؟ ایمان لے آئے گا، انسان عمل صالح بھی کر لے گا، انسان حق کی تلقین بھی کر دے گا، حق بتا بھی دے گا. لیکن سب سے عزم کی بات ہے نا، یہ اولو العزم لوگوں کا جو مرتبہ ہے وہ کیا، کس سے پہچانا جاتا ہے؟ صبر سے پہچانا جاتا ہے. کیونکہ یہ حق کے راہ میں صرف اور صرف سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے، صبر کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ حق کی راہ پر نکل چلتے ہیں تو لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو سب سے زیادہ وہاں پر کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ صبر کی. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی راہ میں جب نکل پڑے ہیں تو بے شک پھر یہ اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے انسان کو کہ پھر کیا ہوگا؟ اس کے خلاف باتیں کی جائیں گی، اس کی نصیحتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو پھر وہ اپنے ذہن کو تیار کر لے کہ میں اب اس پر کیا کروں؟ صبر کروں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان نقصان اٹھانے والا ہے، سوائے ان 4 کام کرنے والوں کے. جو یہ 4 کام کر لے تو وہ اس خسارے سے باہر آ جائے گا. جو ان 4 کاموں کو نہ کرے تو پھر وہ اس خسارے میں پڑا رہے گا. اور ایک تاکید نہیں ہے، 3 تاکیدیں ہیں کہ زمانے کی قسم بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کر لیں اور حق کی
وصیت کرے اور صبر کی تلقین کرے، یعنی خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو بھی صبر کے لیے ابھارے، تو پھر کیا ہوں گے؟ وہ خسارے سے باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہم اس سورہ کو ورڈ ٹو ورڈ دیکھ لیتے ہیں. والعصری، یہاں پر واو قسمیہ ہے، اس کی وجہ سے را کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے. اگر یہ واو عطفیہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کا ترجمہ اور میں چلا جاتا اور اس کے اوپر ضمہ یا فتحہ آتا، زبر یا پیش آتا. ٹھیک ہے، یہاں پر قسمیہ ہے، واو قسمیہ یعنی پریپوزیشن ہے، اسی لیے والعصری آ رہا ہے. انا، یہ کیا ہے؟ ہمارا حرف آف نصب ہے، حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کی وجہ سے الانسانہ اس کا وکٹم بن گیا. لا لام تاکید ہے، فی حرف جر ہے، اسی کی وجہ سے خسرن جو ہے اس کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، دو زیر آ رہے ہیں. اللہ، یہ حرف ہے. الذین، یہ ہمارا کیا ہے؟ ریلیٹو پروناؤن ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک خبر بیان کرے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کر لیں اور تواصو بالحق، کی حق کی نصیحت کریں، وصیت کریں اور صبر کی وصیت کریں. تو یہ بی کی وجہ سے حق کی جو ہے کسرہ کے ساتھ آیا ہے، اور یہ جو بی کی وجہ سے کے دونوں حرف اور تواصو، یہ دونوں جگہ پر یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع، سوری فعل ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہے فعل ماضی ہے اور یہ فعل مضارع ہے. اور الصالحاتی کیا ہے؟ آپ کا پلورل ہے، فیمنن ہے، جمع سالم ہے، یعنی کہ انبروکن پلورل ہے فیمنن کا. تو یہ صالحتن سے بنا ہے، صالحاتن، صالحاتن، صالحات. ٹھیک ہے، یعنی نیک اعمال کرنا. کلیئر ہے؟ آیتیں سمجھ آ گئی ہے سورہ؟ جی میم، جی جی میم، الحمدللہ. الحمدللہ میم. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. کسی نے کچھ کہنا ہے؟ ہوگا نا، تی آ رہا ہے، ہاں جی، فیمیل ہوگا نا، تی آ رہا ہے تو صالح. ہاں بالکل. آتن اور آتن، آتن آ رہا ہے، آتن آ رہا ہے تو فیمیل ہو گیا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، فیمیل ہے. میم جی، یہ اور لو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے یا کاش ہوتا ہے میم جی؟ کہاں پر ہے لو؟ میم جی، اوپر والی سورہ میں تھا نا، الحاکم تکاثر میں. ہاں، لو کا میننگ ہاں، لو کا مطلب کاش بھی ہوتا ہے، اگر بھی ہوتا ہے. جنرلی جو ہوتا ہے اگر ہی ہوتا ہے، جو ان کا ترجمہ ہوتا ہے وہی لو کا ہوتا ہے، اگر ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی سینٹینس کے مطابق اس کو کاش بھی لینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر وہ ایمان لے آتے وہ بھی ترجمہ صحیح ہو جاتا ہے، کاش وہ ایمان لے آتے یہ بھی ترجمہ صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو جنرل ترجمہ ہے، جو میجرلی استعمال کیا جائے گا اکثر، وہ اگر ہی ترجمہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جی میم، جزاک اللہ. ٹھیک ہے. تواسو یعنی کہ وصیت کرنا، تواسو یعنی وصیت کرنا. واو سواد یا اس کا روٹ ورڈ ہے تواسو بالحق کی. جی جی، ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تواسو بالحق، تواسو بالصبر، یعنی کہ کیا کرنا؟ وصیت کرنا حق کی اور تو وہ وصیت جو کرنا. پہلے والا وہ اور ہے، اور وصیت. اور ہاں، جی جی، یہ سارے اور ہے نا، 4 کام بتائے گئے نا. ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور تواصو بالحق کرے اور تواصو بالصبر کرے. تو واو یہ جتنے بھی واو ہیں وہ سارے عطفیہ ہیں، یعنی اور والا ترجمہ دے رہے ہیں. یہ والا جو واو ہے یہ قسمیہ ہے، یہاں پر قسم کا ترجمہ دے رہا ہے، قسم ہے زمانے کی. ٹھیک ہے، اور دیکھیں یہاں پر کسی نے اثر کی قسم یوں کھائی ہے کہ وقت اثر کی قسم بھی کھائی ہے. بہت سارے مفسرین نے اس کا ترجمہ وقت اثر میں کیا ہے. کیوں اثر کے وقت میں کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اثر کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ بہت ہی تھوڑا سا ہوتا ہے، انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ذرا سا ہم ڈیلے کرتے ہیں نا نماز کو اور نماز نکل جاتی ہے. وہ اتنا کم ہوتا ہے وہ وقت کہ کہاں ہاتھ سے چلا جاتا ہے. کچھ بعض اوقات تو بازاروں میں چلا جاتا ہے، بعض اوقات ہم گھروں میں آتے رہتے ہیں تو ہمارا اثر کا وقت چلا جاتا ہے. تو یہ اتنا قلیل وقت ہے، قلیل عرصہ ہے. اسی طرح انسان کی زندگی ہے، جس طرح سے قلیل وقت اثر کا ہوتا ہے، ہاتھ سے یوں نکل جاتا ہے، ویسے انسان کی زندگی بھی ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے. تو کہیں کہیں پر زمانے کی قسم کھائی گئی ہے کہ وقت کی قسم.
اللہ سبحانہ وتعالی نے وقت کو گواہ بنایا ہے، اور اسی میں وقت کی پابندی کا بھی بہت بڑا وہ دیا گیا ہے کہ انسان جب وقت کی پابندیاں کرنے لگے تو پھر اس کے تمام کام کیا ہوتے چلے جاتے ہیں، درست ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ وقت کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم بھی، یعنی پورے پیریڈ، پورے زمانے کی قسم. تو انسان کی زندگی چاہے 80-90 سال کی بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ انسان کی زندگی وہاں کے مطابق کیا ہے، چند پہر کے مطابق ہے، کچھ لمحوں کے مطابق ہے، یا 2-4 گھنٹے یا دن کا کچھ حصے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. ان الانسان حرف نصب ہے کہ باجی، ان ال، جی جی بالکل. انا حرف نصب ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، اسی کی وجہ سے انسانہ ہو گیا، نون کے اوپر فتحہ آ گیا. ٹھیک ہے. ادروائز یہ انسانو ہوتا، انا کی وجہ سے یہ انسانہ بن گیا ہے. اور لفی، لا، البتہ یہ لام تاکید ہے، یہ لا نہیں ہے، نہیں والا لا نہیں ہے، لا ہے. لا لام تاکید یعنی ایمفیٹک لام، جس سے بات میں زور اور وزن پیدا کیا جاتا ہے. فی حرف جر ہے، اور خسرین جو ہے اسی کی وجہ سے اس کا وکٹم ہے، اسی لیے کسرہ آ رہا ہے، زیر آ رہا ہے اس کے نیچے. ٹھیک ہے. اسٹارٹنگ جی میں جو ول اسر وہ آ رہا میم ہے وہ آج بس قسم ہے، یہ ایک ہی اور آیت باقی کریں جو گے، وہ آ رہا ہے ایک وہ ہی اور سورت ہے. کریں گے. ہاں بالکل بالکل. یہ پہلا والا واو جو ہے قسم والا ہے، اور باقی جتنے بھی واو آ رہے ہیں وہ اور کا ترجمہ دے رہے ہیں. کیوں اور کا ترجمہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ پہلے تو فعل سے پہلے لگ گیا ہے، اور کوئی بھی قسم والا واو فعل سے پہلے نہیں لگتا ہے، وہ اسم سے ہی پہلے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو والعصری اور را کے نیچے کسرہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ حرف قسم جر. والا بالکل حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. اور باقی ساری جگہ پر اور کا ترجمہ کر رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک تو زیر نہیں آ رہا بعد میں، دوسری بات یہ کہ یہ فعل سے پہلے لگا ہوا ہے، اسم سے پہلے نہیں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی آج ایک ہی سورہ کریں گے، انشاءاللہ کل کریں گے ہم سورۃ اللمزہ، وہ اس میں تھوڑا ٹائم لگنا ہے، تو انشاءاللہ کل ہم کر لیں گے اس کو. سورۃ الہمزہ، ہاں ہمزہ، کل ہمزہ ہوگی جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ لنک ایکسپائر ہونے والی ہے ہماری. زمان کو وقت کہیں گے. ہاں وقت بھی اس کا ترجمہ کیا ہے بہت ساری جگہ پر، کہیں پر زمانہ کیا ہے، کہیں پر عصر کا وقت ہی ترجمہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن تینوں سے اسنس وہی نکل رہا ہے نا. دیکھیں عصر کا زمانے سے وقت کیا بھی مراد؟ بہت زمانہ یعنی کہ ٹائم، پورا پیریڈ آف ایپوک، یعنی کہ جو بھی پورا وقت اب سے لے کر تب تک گزر آیا سارا کچھ. ٹھیک ہے. جب سے دنیا بنی ہے تب تک اینڈ تک، وہ سارا زمانہ بھی بہت قلیل ہے. جنریشن بھی ہو سکتا ہے نا، فیوچر پاسٹ. جی جی بالکل بالکل. یعنی سارا زمانہ ملا کر وہ بھی ہو گیا، عصر کا وقت بھی ہو گیا، اور جنرل جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو کسی بھی طریقے سے لے سکتے ہیں. سب کا مطلب یہ ہے، دیکھیں جیسے وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی 9:01 ہو رہا ہے، پھر 1 سیکنڈ بعد وہ 1 منٹ بھی چلا جاتا ہے، پھر ہر سیکنڈ پہ، ہر فریکشن آف سیکنڈ پر ہم پیچھے 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 جا رہے ہیں. یعنی کہ ہر لمحے ہم کیا ہو رہے ہیں، قبر کے قریب آتے جا رہے ہیں. یعنی ہر سانس ہماری گھلتی جا رہی ہے، اور ہم کیا ہو رہے ہیں، اپنی موت کے قریب آتے جا رہے ہیں. چاہے یہ زندگی کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، بالآخر کیا ہے، موت ہے نا. بالآخر قبروں میں جانا ہے. تو یہ زمانہ کیا ہے، گزر رہا ہے، ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. اور انسان اگر اس زمانے کی اور اس وقت کی قدر نہ کرے تو پھر کیا ہو جائے، سب کچھ نکل جائے اس کے ہاتھ سے. جی کہیں وہ خسارے میں آ جائے. جی کہیے. میم یہ جو صبر ہے جی نا، وہ صرف ہے جی نا وہ حق پہنچانے پر صبر کرنا ہے، یا پھر ہر حالت میں صبر والی بات کہا ہے اس میں؟ ہر حالت میں صبر کرنا ہے، لیکن یہاں پر صبر کے حق کے کانٹیکس میں آیا ہے. دیکھیں آپ حق کو بھی فالو کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں صبر بھی 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نیکیوں پر صبر، اور ایک ہوتا ہے گناہوں پر صبر. نیکیوں پر کیسے صبر ہوتا ہے کہ جب آپ نیکیاں کرنے لگتے ہیں اس میں بھی صبر کا درکار ہوتا ہے. کہ یعنی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ یہ کر لیں، لیکن آپ اپنے دل کو کیا کر رہے ہیں، اکسا رہے کہ نہیں ابھی ٹھنڈ لگ رہی ہے نا، سردی کا موسم ہے اور مجھے اٹھا نہیں جا رہا ہے، اور فجر کا وقت ہے اور وضو کرنا ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، کیسے کریں؟ تو ہم نے وہاں پر صبر کیا، اپنے آپ کو سمجھایا
اور پھر ہم اٹھ کھڑے ہوئے تو نیکی کرنے میں بھی آپ کو صبر لگتا ہے, اور گناہ سے بچنے میں بھی آپ کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے. کہ ایک انسان کا دل ہے کہ گناہ غلط چیز کی طرف راغب ہو رہا ہے, وہ انسان کیا کر رہا ہے, اپنے نفس کو صبر کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ صبر کر لو, بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اس کا اجر دیں گے. اس دنیا میں شراب سے بچ جاؤ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر شرابن طہورا عطا کریں گے. اس دنیا میں مطلب جو بھی چیزیں نا جو اللہ نے حرام کی ہے ان تمام چیزوں سے بچ جاؤ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر وہ ساری چیزیں عنایت کریں گے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کو روک دیا پھر ہم اس سے رک رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہم برائیوں سے رکنے میں بھی صبر کر رہے ہیں اور نیکی پر چلنے پر بھی صبر کر رہے ہیں. اور یہ حق کیا ہوتا ہے, یعنی وہی ہوتا ہے کہ آپ جب نیکی, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, دونوں میں کیا ہوتی ہے, صبر کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھا جائے تو مومن کو ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھام ہی لینا چاہیے. اگر اس سے کوئی نعمتیں مل رہی ہیں تو وہ شکر کرتا چلے, اور اگر پھر اس کے اوپر مصیبتیں اور کوئی مطلب کوئی مصیبتیں آ رہی ہیں یا آزمائش آ رہی ہیں تو پھر وہ کیا کرے, صبر کرے. صبر اور شکر are like two wings of a bird. ایک پرندہ ہے, اس کے دو کیا ہیں, پر ہیں, ایک ہے صبر اور ایک شکر. ٹھیک ہے, تو پھر وہ پرندہ اگر جس کے دونوں پر سلامت ہوتے ہیں تو پھر اس کو کیا ہوتی ہے, اونچی اڑان, اونچی فلائٹ نصیب ہوتی ہے نا. تو ایسے ہی مومن کا معاملہ ہے کہ وہ اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے, تبھی وہ کیا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ پاتا ہے, بہت سارے اجر پاتا ہے. اور اگر اس پہ آزمائشیں اترتی ہیں اور وہ صبر کرتا چلتا ہے تب بھی اس کے اوپر کیا ہوتی ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عنایتیں ہوتی ہیں اور اجر ملتا ہے. تو دونوں حال, مومن کا ہر حال کیا ہے, اس کے لیے بینیفیشیل ہی ہے, ہر طریقے سے اس کے لیے مفید ہے. ٹھیک ہے, تو صبر ہر حال میں کرنا ہے, نیکیوں پر بھی برائیوں پر. وانتف جزاک اللہ خیرا کثیرا. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہے؟ دعا پڑھ لیں ہم, پھر ٹائم اپ ہونے والا ہے. جی میم. جی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ. جی کون ہے یہ چھوٹو سا بچہ؟ یہ اقرا. اچھا بول کیا کہتے ہیں؟ جی کہیں اقرا. بول. ابے بیل گئی کیا؟ اچھا, پھوپھو کی طبیعت خراب ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ اور